بندش آب۔ پریشان کن صورتحال جو 2 محرم سے جاری تھی، اب وہ 7ویں محرم کو اس آنچ پر پہنچی کہ دریائے فرات کا پانی، جس کو 5 یوم تک تو پہلے ہی بڑی دشواری کے ساتھ اس بے آب دیا گیا، اور چٹل میدان میں دریائے فرات سے خاندان نبوت پانی استعمال کرتے رہے اور پیتے بھی رہے، لیکن اب 7ویں محرم کو مکمل طور پر خاندان نبوت کو پانی کی بندش کو عملی شکل دی جا رہی ہے۔ یزیدی فوج کے سربراہ نے عمر بن سعد کو سینکڑوں کی تعداد پر مشتمل فوجی دستہ دیا کہ تم دریائے فرات پر سب کو متعین کر دو اور اتنی دور تک پہرا لگاؤ کہ قافلہ حسینی میں سے کوئی ایک بھی کسی حصہ سے بھی پانی نہ لے سکے۔ ذرا سوچئے کہ بندش آب کے بعد قافلہ حسینی پر کیا گزری ہوگی، جب کہ زمین آگ اگل رہی ہو اور آسمان آگ برسا رہا ہو اور کوئی ٹکڑا سیاہ بادل کا نظر نہ آ رہا ہو۔ ایسے چٹل ریگستان تپتے ہوئے میدان میں جب پانی تک بند کر دیا جائے تو اس کا اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا کہ خاندان نبوت کا کیا حال ہوا ہوگا۔ باوجہ شدت پیاس الاشت کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اور ساقی کوثر کے خاندان کے دلارے آج ایک قطرہ آب کو ترس گئے ہوں گے۔ حصول آب کے لیے کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت جب بڑھ گئی تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقاء و احباب میں سے ایک شخص برید بن خدیر ہمدانی نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی کہ اس بندش آب اور خاندان نبوت کی العطش کی صداؤں کے پیش نظر مجھے یزیدی فوج کے سربراہ عمر بن سعد سے بات کرنے دیں۔ چنانچہ برید بن خدیر ہمدانی اجازت لے کر عمر بن سعد کے پاس گئے تو اس سے کوئی سلام وغیرہ نہ کہا۔ اس نے کہا، اے ہمدانی، کیا میں مسلمان نہیں ہوں جو تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا؟ ہمدانی نے کہا، کیا تم مسلمان ہو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ عمر بن سعد نے اس بات کا کچھ جواب نہ دیا۔ پھر ہمدانی نے کہا، دریائے فرات کا پانی وحوش و طیور پی رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی اور ان کے بھائی، خواتین اور بچے پانی نہ ملنے سے دم توڑ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں عمر بن سعد نے کہا، اے ہمدانی، میں خوب جانتا ہوں، مگر میں کروں کیا؟ مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے اس کام پر مامور کیا ہے۔ ہمدانی کو یقین ہو گیا کہ اس پر اس بات کا قطعاً کچھ اثر نہیں، لہٰذا وہ مایوس ہو کر بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں واپس آ گئے۔